اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج ہم ہسٹری کے ایک نئے ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا کلاس ہے 9th کا اور آج کا جو ڈیٹ ہے وہ ہے 3/9/2020. میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان آپ کے سامنے یہ کلاس لے کے آیا ہوں. پچھلے ٹاپک میں بیٹا جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے کہاں تک ہم نے پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ جو کمیونٹیز تھی، جو یہ ٹرائبل کمیونٹیز تھی، انہیں کون سے مشکلات اٹھانے پڑے. برٹش والوں نے جب یہاں پہ قوانین، برٹش والوں نے جتنے بھی لینڈ رولز اور جتنے بھی فارسٹ ایکٹز یہاں پہ امپلیمنٹ کیے، ان سے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا. یہی تھا نا ہمارا ٹاپک. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ وائی مسائی کمیونٹی لاسٹ دیئر گریزنگ لینڈز. فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسائی کمیونٹی تھی کون. یہ کون سی کمیونٹی تھی؟ یہ ایک ٹرائبل کمیونٹی تھی، نومیڈک کمیونٹی تھی بیٹا. جو پہلے انٹروڈکشن جب ہم نے اس چیپٹر کا پڑھا تھا اس میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا تھا اور اچھی طرح سے اسے سمجھایا بھی تھا. جو یہ مسائی کمیونٹی تھی یہ بھی ایک ٹرائبل کمیونٹی تھی، لیکن یہ ہمارے ملک کی نہیں بلکہ یہ کہاں کی تھی؟ ساؤتھ کینیا اور نارتھ تنزانیہ. یہ وہاں کے لوگ تھے، یہ وہاں رہتے تھے. تو اب ہمیں ان کے بارے میں کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان کی جو زمین تھی، جو گھاس چرائی تھی، جس میں یہ اپنے مال مویشی پالتے تھے، وہ زمین ختم کیسے ہوئی، یا ان سے وہ زمین چھینی کیسے گئی، یا وہ زمین ختم کیسے ہوئی. ریزنز ہمیں پڑھنے ہیں. جب ہم ریزنز کی طرف جاتے ہیں، in 1885 Masai land was cut in half by an international boundary drawn between the two colonies as British Kenya and German Tanakia. یہ پہلا جو ریزن ہے اس کا، 1885 میں جو یہ ان کی زمین تھی، جس پہ یہ مال مویشی پالتے تھے، لگ بھگ نصف میں تقسیم ہو گئی. یعنی کہ نصف زمین اب ان کی ختم ہو گئی جب باؤنڈری، انٹرنیشنل باؤنڈری بن گئی. یعنی کہ دو ممالک کے درمیان جو بارڈر کھڑا ہوتی ہے، جو باؤنڈری کھڑا ہوتی ہے اسی کو انٹرنیشنل باؤنڈری کہتے ہیں. یہ انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے جب اس کی نشاندہی ہوئی تو ان کی آدھی زمین اس کے نیچے چلی گئی، یعنی کہ دو ممالک کے درمیان چلی گئی. The two colonies as British Kenya، وہ یہ کون سے تھے؟ ایک تو برٹش کینیا، دوسری جرمن تناکیا. ایک وجہ یہ ہے کہ پہلا ریزن کیا ہے کہ زمین کیسے ختم ہو گئی، ان کی زمین کیسے کم ہو گئی. جب دو کالونیز کے درمیان باؤنڈری بنی تو اس میں آدھی زمین چلی گئی. دوسرا ریزن کیا تھا؟ دا بیسٹ پیسچرز وائر ریزروڈ فار وائٹ سیٹلمنٹس اینڈ دا مسائی ٹرائبز وائر گیون ایریڈ اسمال ایریاز ان ساؤتھ کینیا اینڈ نارتھ تنزانیہ. جتنے بھی اچھے گھاس، جہاں پر بھی اچھا گھاس ہوتا تھا، جو زمین اچھی تھی گھاس کے لیے، وہ وائٹ سیٹلمنٹس کو دی گئی، یعنی کہ گوروں کو دی گئی. اینڈ مسائی ٹرائبز وائر گیون ایریڈ سمال، اور انہیں بنجر جیسی اور چھوٹے علاقے، چھوٹی زمین دی گئی ان ساؤتھ کینیا اینڈ نارتھ تنزانیہ. This lake of good grazing lands and 2 years drought led to the loss of almost 60% cattle belonging to the Masai community. جو اب
یہ مال مویشی پالنے کے لیے انہیں گھاس کی کمی ہو رہی تھی کیونکہ زمین ان سے چھینی گئی تھی یا زمین باؤنڈریز کے درمیان چلی گئی دو ممالک کے. اس سے کیا ہو گیا؟ دس لیک آف گڈ گریزنگ، اب ان کے پاس اچھے گھاس والے علاقے نہیں تھے تاکہ یہ اپنے مال مویشیوں کو صحیح طرح سے پال سکے. ایک وجہ یہ. دوسری، 2 سال تک جو قحط چلا وہاں پہ led to the loss of almost 60% cattle، اس سے لگ بھگ ان کے 60% جو مال مویشی تھے وہ مر گئے. تو اس سے ان کی معاشی حالت خراب ہو گئی، بگڑ گئی. انکریز ان کیٹل، ایک اور ریزن ہے. انکریز ان کلٹیویشن اینڈ پروموشن آف گیم ریزروز ایڈڈ ٹو دیئر ووز. ایک اور وجہ تھی، جب کھیل کود کو بڑھاوا مل رہا تھا، گیمز کو بڑھاوا مل رہا تھا، تو اس لیے اکثر تمام گورنمنٹ جو تھی گھاس چرائی کی زمین اس کے لیے ریزرو کر رہی تھی، یعنی کہ وہاں پہ اسٹیڈیم گراؤنڈ بنائے جائے. تو اس سے ان لوگوں کی مصیبتیں اور بڑھ گئی. Thus with the increasing power of the colonists and their adverse impact on the Maasai social life, this community gradually lost its grazing lands. جو ہی ان کا طاقت بڑھتا گیا، جو کالونسٹس تھے ان کی جو طاقت بڑھی، جب طاقت بڑھتی گئی تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی مسائی کمیونٹی کی سماجی زندگی پہ پڑتا گیا، اور آہستہ آہستہ اس کمیونٹی نے اپنی پوری زمین کھو دی. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ اس سے آگے کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.